بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاکسار کو بلال احمد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب میت کے ورثاء اس کو قبر کے اندر دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثاء میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان کے پیچھے پھینکتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ امر یقینی ہے کہ ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھے گا، اور جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر انسان کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ معین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو یہ قبر سے ایک مٹھی مٹی کی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، اور ہر ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن افسوس کسی کو اس کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ اب وہاں پر قبرستان میں ہر دفن رہنے والا شخص اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جوابات ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تک تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہوگی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہمارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ عزیزان من، روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے، پرے ہٹ،
خدا کی قسم یہ شخص دنیا سے بہت مشقت اور مصیبت اٹھا کر واپس آیا ہے، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ادھر تیرا رستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہے اس کو رستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا، اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ عزیزان من، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثاء چلے جاتے ہیں تو قبر میں فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکتے ہوتے ہیں اور ان کے ایک کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن کی چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ان دونوں کے ہاتھ ایک بہت بڑے لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کو اگر تمام دنیا کے جنوں اور انس مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتا ہے بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ ہستی جن کی تصویر تمہیں دکھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے رہے ہو۔ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو وہ تمام سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے، اور جس وقت جواب دے کر فارغ ہوتا ہے یہ سن کر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ اس کی قبر کی دیواروں کو طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اوپر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے یہ اس کے عوض ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ عزیزان من، دوسری جانب جب کسی نافرمان اور فاسق اور بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس نبی کے بارے میں جو تم پر مبعوث ہوئے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ وہ ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ۔ وہ پھر اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے جنت کا دروازہ دکھائی دیتا ہے، جنت کے باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتے ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہے گا۔ الامان الحفیظ۔ محترم ناظرین، قبر یقیناً ایک سخت منزلوں میں سے سخت منزل ہے، لیکن ہم اگر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے تو یقیناً یہ راستہ اور منازل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے۔
آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ والسلام۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔